بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم گفتگو کریں گے خوشحال خان خٹک کی کتاب دستار نامہ کے حوالے سے۔ تاریخ انسانی میں ریاست، حکومت اور سیاست کے بارے میں بے شمار تصانیف نظر ہمیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی جو تصنیف قابل ذکر ہے وہ ہے پلیٹو کی، جو فوت ہوئے تھے 428 BC میں، دی ریپبلک۔ ان کی تصنیف تھی جس میں فلاسفر کنگ کا تصور دیا گیا تھا۔ ایک ایسی ریاست تھی کہ جو ایک ایسے حکمرانوں کے تحت وجود پذیر ہوتی تھی، ایوالو ہوتی تھی، کہ ایک آئیڈیل ریاست کا تصور اس میں آپ کو نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابو الحسن علی بن محمد الماوردی کی کتاب، 3 کتابیں ہیں بلکہ ان کی، وہ 972 میں پیدا ہوئے، 1058 میں عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ الاحکام السلطانیہ والولایت الدنیا، قانون الوزراء اور کتاب نصیحت الملک۔ اس کے علاوہ نظام الملک توسی، جو 1018 میں پیدا ہوئے اور 1092 میں ان کا انتقال ہوا، ان کی کتاب ہے سیاست نامہ۔ جدید دور کے جو سب سے بڑے رائٹر سمجھے جاتے ہیں ان موضوعات پہ لکھنے والے، وہ ہیں میکیاویلی۔ میکیاویلی چونکہ ڈکٹیٹوریل یا مطلق العنان حکمرانوں کے لیے ایک ٹیکسٹ بک کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے دی پرنس۔ یہ پیدا ہوئے تھے 1469 میں اور ان کا انتقال ہوا تھا 1527 میں۔ ایگزیکٹ ڈیٹ آف پبلیکیشن آف دا بک ذہن میں نہیں ہے۔ سر تھامس مور کی کتاب یوٹوپیا، یوٹوپیا یعنی آئیڈیل اسٹیٹ وچ ایگزسٹس اونلی ان دا مائنڈ آف دا فلاسفر اور دا رائٹر۔ پھر اس کے بعد سیمیول بٹلر، سر تھامس مور کی کتاب 1516 میں چھپی تھی، اور سر سیمیول بٹلر کی کتاب ایریوان، یہ 1872 میں چھپی تھی۔ ایریوان کا مطلب ہے نو ویئر، یہ اگر الٹا پڑھیں انہی الفابیٹس کو، تو ایریوان جو تھی یہ 1872 میں لکھی گئی۔ یہ نو ویئر، یہ کنٹری وچ ایگزسٹس اونلی ان دی مائنڈ آف دا رائٹر اور دا فلاسفر۔ خوشحال خان خٹک کی تصنیف دستار نامہ 1665 میں لکھی گئی۔ خوشحال خان خٹک 1613 میں پیدا ہوئے اور 1689 میں ان کا انتقال ہوا 1689 میں۔ اس کتاب کا اسلوب نہایت سادہ ہے اور شاعرانہ ہے، حالانکہ یہ نثر میں کتاب لکھی گئی ہے، اور خوشحال خان خٹک بنیادی طور سے شاعری میں کتاب لکھتے تھے، لیکن ان کی نثری جو رائٹنگ ہے، پروز رائٹنگ ہے، وہ بھی قابل ستائش ہے۔ اس میں آپ کو شیخ سعدی کا جو اثر ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ اس میں بھی قافیہ پیمائی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ پس تو خدای دا حمد و دا ثنا درود پا مصطفیٰ و دا پا آل و پا اصحاب و پا جمیع اہل ہدا و زمرہ تقیا و امزر پیرو دا نفس و دا ہوا، محبوس دا انا گرفتار دا دام بلا، بانی دا دے انشاء مؤلف دا دے املا، چی باعث دا دے تصنیف دا بیت۔ یہ دا کے بعد کولن دیا ہے تاکہ یہ جو اس کا جو قافیہ ہے وہ مؤثر رہے، مینٹین رہے۔ خوشحال خان خٹک کہتے ہیں کہ بعد از حمد و ثنا یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ کتاب کیوں میں نے املا کی یا کیوں میں نے انشاء کی۔ اس میں یہ ایک شعر جو وجہ تصنیف بنا، شعر خوشحال خان خٹک کا ہے کہ دستار تڑی ہزار دی تو دستار سڑی پشمار دی۔ وہ جو دستار باندھتے ہیں وہ ہزاروں میں ہیں، اور جو دستار کے قابل ہیں باندھنے کے، پہننے کے، وہ گنتی کے ہیں۔ پھر خوشحال خان خٹک نے اپنی انشاء پردازی کے حوالے سے لکھا ہے کہ میں نے ٹرائی کی ہے، کوشش کی ہے کہ اس کو سادہ زبان میں لکھوں، کیونکہ وہ ایک ہے کہ تکلم الناس علی قدر عقولہم۔ قطع بھی انہوں نے لکھا ہے، لکا خلو حسن مڑے لکا قد حس جامع، کہ کمیگی یا زیادتیگی نا پوہیدہ دا ہما۔ نوالا اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کہ منہ ہو، لباس اسی طرح بنانا چاہیے جتنا قد ہو، کیونکہ اگر یہ زیادہ اور کم ہو تو یہ پھر ناسمجھی کی بات ہے۔ یعنی کہ ایسا لکھنا چاہیے کہ جو آڈینس کو، سننے والے سامعین اور قارئین اور ناظرین کو سمجھ آ سکے۔ اس کے 2 جو باب ہیں، باب اول مشتمل پشل ہنرا، باب اول میں 20 ہنر بیان کیے ہیں، اور باب 2 میں 20 خصلتیں یعنی ایٹریبیوٹس بیان کیے گئے ہیں۔
تو یہ جو ہنر ہیں، سکلز ہیں، جو کوالٹیز ہیں جو ایک لیڈر میں، ایک حکمران میں، ایک دستار پہننے کے سردار میں ہونی چاہیے، وہ یوں ہیں: اول ہنر دزان د معرفت، پہلا ہنر یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے۔ یہ وہ جو سقراط کہتا تھا کہ نوتے سیوٹن، نو دائی سیلف، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں۔ اور اس میں پھر خوشحال خان خٹک نے خود 2-3 شعر بھی اس میں لکھے ہیں: من عرفہ نفسہ فقد ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یا خاص بندہ د خدائے ہغہ گنا خوشحالہ چہ دزان بمعرفت یہ سرفراز کا، خاص بندہ د خدائے ہغہ گنا خوشحالہ چہ دزان بمعرفت یہ سرفراز کا۔ یا کہتے ہیں: عارف سڑے ہغہ دے چہ شناخت اشی دزان، عارف سڑے ہغہ دے چہ شناخت اشو دزان، دزان پہ معرفت کے معرفت تے دو سبحان۔ وہ کہتا ہے، مصرع بھی ایک لکھا ہے: از امر خدا مگزر از نہیں بپرہیز، اللہ کے حکم سے مت گزرو اور نہیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے پرہیز کیا کرو۔ دویم ہنر دا علم چہ کسب کمال بالشی، دوسرا جو ہنر ہے وہ علم ہے جس کو کسب کمال کہا جاتا ہے۔ شیخ سعدی کا وہ مصرع ہے کہ کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوئی، شاید اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کمال کے کام کرو کہ ساری دنیا تم سے محبت کرنے لگے۔ دریم ہنر دا خط چہ لازم ملزوم دا کسب کمال، تیسرا ہنر آپ کی رائٹنگ سکلز آپ کی اتنی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ ایک تو نالج ہے، پھر تیسرا ہے رائٹنگ سکلز، خط، آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی خوبصورت ہونی چاہیے، آپ خوش خط ہونے چاہیے۔ سلورم ہنر دا شعر چہ پیرو دا علم، اس میں انہوں نے وہ جو میں نویس گرخواہی کے باشی خوش نویس، میں نویس و میں نویس و میں نویس، وہ بھی انہوں نے کوٹ کیے ہیں۔ سلورم ہنر دا شعر چہ پیرو دا علم دے۔ چوتھا جو ہنر ہے وہ ہے شعر لکھنے کا۔ شعر لکھنے کا سلیقہ، شعر پڑھنے کا اور سمجھنے کا سلیقہ بھی ایک سردار کو ہونا چاہیے۔ پنجم ہنر دا تیر اندازے، تیسرا یہ جو ففتھ ہنر ہے، پانچواں جو ہنر ہے وہ ہے تیر اندازی کا۔ شپگم ہنر دا آب بازے، چھٹا آپ کا جو ہنر ہے وہ ہے آب بازی کا یعنی سوئمنگ کا، تیر اندازی، سوئمنگ۔ اوم ہنر دا اسب تازی، اسب تازی مطلب رائڈنگ کی سکلز اس کو ہونی چاہیے۔ اتم ہنر دخکار، وہ ہنٹنگ میں بھی ماہر ہو، نہم شکار میں۔ انم ہنر د شجاعت، بہادری کا ہنر ہونا چاہیے۔ نواں لسم ہنر د سخاوت، پھر ہر ایک کو انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یو لسم ہنر د اولاد د تربیت، یا لسم ہنر د خدم و حشم، روب اور دبدبہ ہونا چاہیے۔ سوال لسم ہنر د اسباب معیشت، اسباب معیشت کے بارے میں بھی، اکانومی کے بارے میں بھی وہ جانکاری رکھتا ہو۔ پنزلسم ہنر د زراعت و دہقانیت، زراعت کے حوالے سے بھی ماہر ہو اور دہقانی کے جو کام ہیں، امور ہیں، ان سے بھی واقف ہو۔ شپاڑسم ہنر د تجارت، ٹریڈ یعنی تجارت کے حوالے سے بھی اس کو علم ہونا چاہیے۔ اولسم ہنر د تحقیق د نسب، شجرہ سمجھنے، پڑھنے اور جانچنے کا ہنر بھی اس میں ہونا چاہیے، یہ ہے 17واں۔ تلسم ہنر د علم موسیقی، 18واں ہنر 18 جو سکل ہے وہ علم موسیقی، اس کے حوالے سے انہوں نے مذہبی حوالے بھی دیے ہیں کہ کس طرح اس کو دیکھنا چاہیے، موسیقی کا علم ہونا چاہیے۔ تو نولسم ہنر د شطرنج، 19 جو سکل ہے وہ ہے شطرنج بھی اس کو آتی ہو، تاکہ شطرنج کی چالیں جو ہیں وہ سیاست میں جب کھیلنی پڑتی ہیں۔ شلم ہنر د تصویر د نقاشے دے، کہ مصوری بھی اس کو آتی ہو اور سمجھتا بھی ہو کہ کس طرح تصویر کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ پھر خوشحال خان خٹک نے 20 خصلتیں، خصلتیں لکھی ہیں، ایٹریبیوٹس لکھی ہیں، پرسنالٹی ٹریٹس لکھے ہیں، ہیبٹس۔ اول خصلت دا مشورت، پہلی تو اس میں ہیبٹ ہونی چاہیے کہ وہ ہر چیز میں مشورہ کرے۔ دویم خصلت دا عزیمت،
اور دوسرا جو اس میں خوبی ہونی چاہیے وہ عزیمت، یعنی کہ ڈٹرمنیشن، کنسسٹنسی، پرسیویرنس وڈ بی دا پراپر ورڈ، استقلال جس کو آپ کہتے ہیں۔ دریم خصلت دا خاموش ہے۔ تیسرا ہنر یا خصلت اس میں ہونی چاہیے کہ وہ خاموش رہا کرے، یعنی خاموش رہنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ وہ جس طرح چرچل کہتا ہے کہ اچھے کمیونیکیشن سکلز یہ ہوتے ہیں کہ یو نو اٹ از ناٹ وٹ یو سے ایٹ دا رائٹ ٹائم، وٹ یو ڈو ناٹ سے وین یو آر ناٹ سپوز ٹو سے سم تھنگ، اس طرح کی ان کی کوئی بات ہے۔ سلورم خصلت دا راستہ، وہ سچ بولتا ہو۔ پنجم خصلت دا شرم و حیا، پانچویں خوبی اس میں شرم و حیا کی ہونی چاہیے۔ شپگم خصلت دا خلق نیکو و خلقت و خوش خوئی ہونی چاہیے، وہ خوش اخلاق ہونا چاہیے، لوگوں سے اچھی طرح نیک طریقے سے ملے بات کرے۔ وم خصلت دا مروت ہونی چاہیے اس میں۔ اتم خصلت دا عفو و کرم کی خصلت بھی اس میں ہونی چاہیے۔ نہم خصلت دا یہ جس طرح کہ اس میں ہونی چاہیے کہ تمیز کی خصلت اس میں ہونی چاہیے۔ لسم خصلت دا عدل و انصاف، عدل اور انصاف وہ کرے۔ یولسم خصلت دا وہ توکل کرے، وہ انیشیٹو لے سکے، یعنی کہ پرو ایکٹیویٹی جس کو ہم کہتے ہیں۔ دولسم خصلت دا شرم دا خپل نوازش، یہ خصلت بھی ہونی چاہیے کہ وہ اگر کسی کو کوئی نوازش کرتا ہے، کوئی مہربانی کرتا ہے تو پھر اس کو بار بار یاد دہانی نہیں کراتا۔ دیالسم دا خوف و دا رجا، خوف اور رجا کا اس میں خصلت ہونی چاہیے۔ سوالسم خصلت دا ملک دا انتظام، ایڈمنسٹریٹو ایبیلٹی اس میں ہونی چاہیے، نیچرلی آنی چاہیے، اس کے انسٹنکٹیولی جبلتاً اس میں ہونی چاہیے۔ پنجلسم خصلت دا ہمت، 15 یعنی 15ویں خصلت اس میں ہونی چاہیے ہمت کی۔ شپاڑسم خصلت دا حلم، اولسم خصلت دا غیرت، سکون اور اطمینان کے ساتھ کام مینر میں جب وہ معاملات کو نپٹاتا ہے۔ اولسم خصلت دا غیرت، اور 17واں جو اس میں ہنر ہونا چاہیے یا اس میں جبلت ہونی چاہیے وہ ہے غیرت کی۔ اتلسم خصلت دا حزم و احتیاط، حزم بھی احتیاط کو ہی کہتے ہیں کہ وہ جب کوئی کام کرے تو اس میں کوشن یعنی بہت احتیاط سے کام کرے۔ نلسم دا طاعت ورا، یعنی وہ جو رعایت اپنی جو اس کی رعایا ہے ان کی اطاعت حاصل کرے اور اطاعت کرے اولو الامر کی، یعنی وہ اپنے رعایا کی مرضی اور ان کی جو منشا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھے۔ شلم خصلت دا استغفار، اور سب سے بڑی جو بات ہے 20واں ہنر 20ویں جبلت خوشحال خان نے بتائی ہے، خوبی بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ استغفار کیا کرے۔ تو اس طرح یہ کتاب دستار نامہ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، اور اس کی ایک تو اس کے محاسن سے فائدہ اٹھانا اور اس سے محظوظ ہونا یہ تب ہی ممکن ہے کہ آپ یا اس کو خود پڑھیں، یا پشتو اگر نہیں آتی تو پھر آپ اس کا کوئی ترجمہ پڑھیں۔ ترجمے بھی کچھ اویلیبل ہیں، انگلش میں بھی اویلیبل ہیں۔ تو یہ لیڈرشپ سکلز کے حوالے سے ایک نہایت ہی اعلیٰ درجے کی تصنیف میرے ذہن میں ہے کہ یہ سمجھی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔